السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، امید ہے کہ خیریت سے ہوں گے۔ دوستو، آج کا عنوان بہت ہی اہم ہونے والا ہے۔ آپ حضرات سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا، اور دیکھنے سے پہلے اس ویڈیو کو لائک کر دیجیے گا اور چینل کو سبسکرائب کر لیجیے گا۔ دوستو، آج کا عنوان ہے مولانا اسد صاحب نے میوات کے اجتماع میں یہ کیا کہہ دیا۔ ساری حقیقت سامنے آ گئی، جانے اس ویڈیو میں، اور خاص طور سے تبلیغی حضرات اس ویڈیو کو ایک بار ضرور دیکھیں، یقین ہو جائے گا۔ چلیے دوستو، میں آپ حضرات کی خدمت میں پہلے ایک مختصر سا کلپ پیش کرتا ہوں، وہ آپ حضرات مکمل سماعت فرمانے کی کوشش کریں، پھر یہ نہ کہنا کہ آپ مولانا صاحب کے خلاف بول رہے ہیں، کیونکہ کچھ لوگ ویڈیو آدھی سنتے ہیں اور کمنٹس کرنے شروع کر دیتے ہیں۔ اسی لیے سب سے پہلے میں آپ حضرات کی خدمت میں ایک کلپ پیش کر رہا ہوں، پہلے کلپ سماعت فرما لیں، پھر آپ حضرات اپنی رائے کمنٹس باکس میں ضرور دیجیے گا۔ تیسرے سال کی علماء کرام تیسرے سال کی علماء کرام کی جماعت کے واسطے ہر 3 لاکھ روپیہ ہے۔ مفتی محمد عثمان صاحب، مولوی الدین صاحب، مولوی محمد سعد صاحب، محمد ثابت صاحب، محمد عرفان صاحب، اور یہ کون ہے محمد مجاہد صاحب، نور الدین صاحب، اور مولوی علی شیر صاحب۔ یہ تیسرے سال کے علماء کرام کی جماعت ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ جو ویڈیو آپ نے دیکھی، یہ ویڈیو میوات تبلیغی اجتماع کی ہے، اور اس ویڈیو کے اندر یہ بتایا جا رہا ہے کہ میوات اجتماع میں جو طلبہ مدرسے سے فارغ ہو کر آئے ہیں، تو 3 سال کے لیے جماعت میں 3 سال جانے کے لیے 20 جماعتیں جو ہے تیار ہوئی ہیں۔ تو کئی حضرات نے ویڈیو بھیجی اور بڑی تعریف کی جا رہی ہے، بڑی واہ واہ اس کی جا رہی ہے کہ دیکھو کتنے طلباء ہیں، کتنے علماء ہیں جو ساتھ صاحب کے ساتھ جڑ رہے ہیں، اور کتنے حضرات جو ہے وہ جماعت میں جانے کے لیے تیار ہیں۔ اس طرح کی باتیں کی جا رہی ہیں۔ تو کئی حضرات نے جو ساتھ صاحب کے متبعین ہیں، انہوں نے یہ ویڈیو بھیجی کہ آپ اس پہ تبصرہ کیجئے اور اس کی تعریف کیجئے، اور بتائیے کہ ساتھ صاحب اور ان کی جو جماعت ہے وہ کتنا کام کر رہی ہے۔ تو جواب میں عرض ہے، دیکھیں یہ کوئی قابل تعریف چیز نہیں ہے، بلکہ افسوس کی بات ہے۔ افسوس کی بات ہے کہ وہ علماء اور وہ طلباء کہ جن کو اور جو زیادہ اہمیت والے کام تھے ان کے اندر لگنا تھا، ان کو چھوڑ کر کے وہ 3 سال کے لیے، 1-2 سال کے لیے نہیں، 3 سال کے لیے جو ہے وہ جماعت کے اندر چلے جا رہے ہیں۔ پہلے جو ترتیب تھی طلباء کے لیے 1 سال جماعت میں جانے کی، تو جو ترتیب تھی اسی ترتیب کی حوصلہ افزائی نہیں کی جاتی تھی۔ علماء کرام کی طرف سے آپ اگر حضرت اقدس مفتی سعید احمد پالن پوری رحمۃ اللہ علیہ، جب حضرت کا اختتامی بیان ہوتا تھا اور طلباء کو نصیحت حضرت کیا کرتے تھے، تو اس میں یہ نصیحت بھی شامل رہتی تھی کہ ہمارے جو طلباء مدرسے سے فارغ ہو رہے ہیں، ان کا کام ہے پڑھنا پڑھانا، یہ پڑھنے پڑھانے میں لگے۔ اور اگر جماعت میں جا ہی رہا ہے کوئی طالب علم، تو پھر ایسے طالب علم کو کہا کرتے تھے کہ جس کا پڑھنے پڑھانے کا ارادہ نہیں ہے، بزنس کرنے کا ارادہ ہے یا کسی اور کام میں لگ جانے کا ارادہ ہے، تو ٹھیک ہے وہ جماعت میں چلا جائے، لیکن جس کا کام پڑھنا پڑھانا ہے، علمی مشغلہ جس کا رہے گا، تو اسے تو علمی مشغلے کے اندر مشغول ہونا چاہیے، علمی کام کے اندر اس کو جو ہے مشغول ہونا چاہیے۔ اب ایک آدمی 1 سال کے لیے، 2 سال کے لیے، 3 سال کے لیے وہ اب علمی مشغلے سے دور ہو جائے گا اور مختلف دوسرے کام انجام دے گا، تو کیا اس کی علمی صلاحیت باقی رہ جائے گی؟ ظاہر ہے اس کی علمی صلاحیت کے اندر کمی واقع ہو جائے گی۔ آدمی 6 مہینے کے لیے پڑھنے پڑھانے سے دور ہو جائے تو اسی کی صلاحیت کے اندر کمی آ جاتی ہے۔ آپ نے دیکھا بھی ہوگا کہ جو جماعت سے وابستہ ہوتے ہیں طلباء، تو ان میں بعض رات تو ہوتے ہیں جو باصلاحیت ہوتے ہیں، ان کا تو مسئلہ الگ ہے، لیکن ایک بڑی تعداد اس طرح کی بھی ہوتی ہے کہ جب وہ پڑھنے پڑھانے سے کٹ جاتے ہیں، تو پھر آپ ان کو کتاب دیجئے، ان سے کہیے کہ ذرا عبارت پڑھ کے دکھا دیجئے، تو ان کے لیے عبارت پڑھنا مشکل ہو جاتا ہے۔ تو آپ 3 سال جب علمی مشغلے سے دور رہیں گے تو سوچیے آپ کیا صورتحال ہوگی۔ تو یہ افسوس کی بات ہے، کہ کوئی خوشی کی بات نہیں ہے۔ دیکھیں دارالعلوم دیوبند کا فتویٰ ہے، اس سے پہلے بھی اس کو جو ہے نقل کیا جا چکا ہے۔ دارالعلوم دیوبند کے فتوے میں صرف 1 سال جماعت میں جانے سے متعلق سوال کیا گیا، تو جواب میں لکھا گیا ہے کہ عالم کا کام
تفسیر و حدیث کی تعلیم و تدریس، امت کی ضروریات کے پیش نظر فتاوی نویسی کے ذریعے ان کی رہبری، زندگی کے مختلف شعبوں سے متعلق ان کو مسائل بتانا، لوگوں کے بگڑے ہوئے عقائد کو درست کرنا، فرق ضالہ اور فرق باطلہ کے حملوں سے اسلام اور مسلمانوں کو بچانا، عبادات، اخلاق اور معاملات میں بگاڑ کی وجہ سے قدم قدم پر ان کی رہنمائی کرنا، طرح طرح کے اٹھنے والے آئے دن کے فتنوں کو دبانا۔ اچھا، یہ وہ کام ہیں جن کو یہ حضرات کام ہی نہیں سمجھتے ہیں، اس لیے کہ ان بیچاروں کے ذہن میں افسوس کی بات یہ ہے کہ عوام جو ہے وہاں تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ عوام کو صحیح بات نہیں بتلائی گئی، ان کے ذہنوں کے اندر یہ بھر دیا گیا ہے کہ یہی دین کا کام ہے، یہی اللہ کا راستہ ہے، اس کے علاوہ جو اور کام ہیں وہ اچھے کام ہو سکتے ہیں لیکن دین کا کام نہیں ہے۔ تو عوام کے ذہنوں کے اندر یہ بات بھر دی گئی تو سمجھ میں آتا ہے کہ ان تک صحیح بات نہیں پہنچی، لیکن ہمارے جو طلباء ہیں، علماء ہیں، یہ جماعت سے وابستہ ہو کر جب یہ اسی طرح کی باتیں کر رہے ہوتے ہیں تو وہ بہت افسوس کی بات ہے۔ تو ان ساری چیزوں کو وہ کام ہی نہیں سمجھتے ہیں، ان کا ذہن بھی یہی بن جاتا ہے کہ کام وہ تو دین کا راستہ اور کام جو ہے وہ تو تبلیغ جماعت کا کام ہے، باقی جو کام ہو رہے ہیں یہ اچھے کام ہو سکتے ہیں لیکن یہ دین کے راستے نہیں ہیں یا دین کے کام نہیں، اس طرح کا ذہن بن جاتا ہے۔ تو طرح طرح کے اٹھنے والے آئے دن کے فتنوں کو دبانا، امت کے گھریلو مسائل، سماجی و سیاسی مسائل کو دیکھنا، قرآن و حدیث کی روشنی میں ان کو ہدایت دینا، اس طرح کے بہت سے امور ہیں جو جماعت میں جانے اور سال لگانے سے کہیں زیادہ، ایک سال کی بات ہو رہی ہے تو اسی کی حوصلہ افزائی نہیں کی جا رہی ہے۔ آپ 3 سال کو لے کے بیٹھ گئے، اللہ جانے کیوں 3 سال کے لیے لے کے جایا جا رہا ہے بھائی، وہ پھر جو علمی مشغلہ ہے ان کا اس میں کب لگیں گے وہ؟ یہ سب دین کے اہم کام ہیں، انہیں چھوڑ کر غیر اہم کام میں یعنی جماعت میں سال لگانا عالم کے لیے مناسب نہیں ہے۔ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں، دارالعلوم دیوبند کا فتویٰ ہے، تاہم اگر کوئی عالم فارغ البال ہے، اپنی خوشی سے جماعت میں 1 سال کے لیے جانا چاہتا ہے تو جا سکتا ہے، لیکن عالم کے لیے سال لگانے کو ضروری قرار دینا، جو عالم جماعت میں سال نہ لگائے اسے امام نہ بنانا، مدرس نہ رکھنا یا مدرسی اور امامت سے انہیں ہٹا دینا، یہ سب غلو کی باتیں ہیں۔ دین میں غلو اختیار کرنے سے قرآن پاک میں ممانعت آئی ہے۔ تو یہ اس طرح کی چیز ہے کہ اس کی حوصلہ افزائی نہیں کی جانی چاہیے۔ بہرحال سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جو طلباء ہمارے سعد صاحب سے وابستہ ہو رہے ہیں، اولاً تو ان کو وابستہ ہی نہیں ہونا چاہیے تھا، اس لیے کہ سعد صاحب کے حوالے سے خود دارالعلوم دیوبند کا فتویٰ موجود ہے اور بڑے بڑے اہل علم توجہ دلا چکے ہیں، فتاویٰ آ چکے ہیں کہ ان صاحب کے نظریات صحیح نہیں ہیں۔ تو جب ان صاحب کے نظریات ہی صحیح نہیں ہیں تو اب ان سے وابستہ ہو کر ان سے جڑ کر کام کرنے کا کوئی مطلب نہیں بنتا ہے۔ تو اب ان سے وابستہ ہونا، ان سے جڑنا اور ان کی ماتحت میں کام کرنا، اس کا کوئی مطلب نہیں بنتا ہے۔ تو اولاً تو جڑنا نہیں چاہیے تھا۔ ثانیاً اگر جڑ رہے ہیں، عام طور سے ہمارے جو طلباء جو فارغ ہوتے ہیں جو جڑتے ہیں، یہ دیکھا گیا کہ اپنی خوشی سے وہ نہیں جڑ رہے ہوتے ہیں، یا تو والد صاحب کا دباؤ ہوتا ہے یا کسی رشتہ دار کا دباؤ ہوتا ہے، بڑے بھائی کا دباؤ ہوتا ہے جو جماعت سے وابستہ ہوتا ہے، یا کسی اور کا دباؤ ہوتا ہے، تو دباؤ کے نتیجے میں وہ جماعت سے جو ہے جڑ جاتے ہیں اور پھر اس کا کوئی خاطر خواہ فائدہ بھی نہیں ہو پاتا ہے۔ ہم نے دیکھا کہ بہت سے حضرات وہ جماعت سے لوٹ کے واپس آتے ہیں لیکن کوئی خاص فائدہ جو ہے اس کا نظر نہیں آ رہا ہوتا ہے۔ تو اولاً تو وابستہ نہیں ہونا چاہیے تھا، لیکن اگر وابستہ ہو گئے تو اس کا خیال رکھیں۔ آپ حضرات سے اگر آپ تک میری یہ بات پہنچ رہی ہے، اللہ کرے کہ پہنچے، تو آپ حضرات سے یہ مؤدبانہ گزارش ہے کہ ایسا نہ ہو کہ وہاں جانے کے بعد آپ صاحب کے افکار و نظریات جو ہیں ان کو اپنانا شروع کر دیں۔ یہ ہرگز نہیں ہونا چاہیے، بلکہ آپ کے اندر وہ حوصلہ اور ہمت ہونی چاہیے کہ صاحب کے جو افکار امت میں رائج ہوتے جا رہے ہیں آپ ان کی اصلاح کرنے والے بنیں۔ آپ تبلیغ جماعت کا جو ایک نہج ہے، جو طریقہ کار ہے، جو صحیح نہج ہے، اس کے مطابق کام کرنے والے بنیں۔ صاحب نے جو اپنے غلط افکار اور نظریات پھیلا دیے ہیں ان کی اصلاح کرنے والے بنیں۔ تو اس سے تو پھر امید ہے کہ انشاءاللہ فائدہ ہوگا، ورنہ خدا نہ خواستہ اگر آپ انہی نظریات سے متاثر ہو کر اور انہی نظریات کو لے کر کے آپ اگر کام کرنا شروع کر دیں گے تو اس سے نقصان ہی ہوگا، اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ جیسا کہ ہم بعد رات کو اس وقت دیکھ بھی رہے ہیں کہ وہ صاحب کی طرف سے جو بھی باتیں آ رہی ہیں ان کو آنکھیں بند کر کے تسلیم کر رہے ہیں، ان کی تعویلیں کر رہے ہیں، ان کو آگے بڑھانے میں لگے ہوئے ہیں۔ جو بھی کہتے جاتا ہے کہ ہاں یہ تو صحیح ہے، ایسے ہی ہے۔ تو یہ نہیں کرتے ہیں کہ آگے بڑھ کر کہیں کہ نہیں یہ بات تو غلط ہے، اور جو حضرات کہنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ یہ غلط ہے خود ان کے پیچھے پڑ جاتے ہیں کہ تم یہ کیسے کر رہے ہو۔ ساتھ میں جماعت میں جب جائے رہیں تو اللہ نہ کرے کہ یہ ذہن ہرگز نہ بننے پائے کہ بس دین کا کام یہی ہے۔ یہ ذہن ہرگز نہیں بننا چاہیے کہ بس دین کا کام یہی ہے۔ جو دین کے اور شعبے ہیں وہ اچھے شعبے ہو سکتے ہیں لیکن دین کا کام وہ نہیں ہے، دین کا اصل کام یہ ہے۔ یا
तबलीग जो है उसका तरीक़ाकार बस यही है। जो दूसरे अगर कोई और तरीक़े से किसी और तरीक़े से तबलीग का काम अंजाम देता है तो उसे तबलीग का काम न समझा जाए। तो इस तरह का जहन हरगिज़ नहीं बनना चाहिए। हज़रत मौलाना खलीलुर रहमान सज्जाद नौमानी साहब की एक छोटी सी क्लिप है, उसको आप फरमाइए। साल में जो हजरात जाया करते हैं उन्हीं को मुखातब करते हुए हज़रत ने गुफ्तगू फरमाई है। जो जमात दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप हजरात की बात समझ में आ गई होगी। अब आप हजरात से गुजारिश है कि कमेंट्स बॉक्स में इस क्लिप के मुतालिक भी अपनी राय ज़रूर दीजिएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि तमाम लोगों तक पहुँच सके, तमाम भाइयों तक ये पैगाम पहुँच सके। बस इसीलिए मैं आप हजरात की खिदमत में एक मुख्तसर सी वीडियो लेकर हाज़िर हुआ हूँ। इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।